جس نے اپنے راز کو چھپایا وہ اختیار کرے جسے بتانا چاہے، لیکن جو کوئی بات کرے یا مخصوص انداز میں کرے اسے اس پر الزام نہیں لگانا چاہیے جو اس کے بارے میں برا گمان کرے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں جن کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے، جو دیگر تمام تاریخوں سے بڑھ کر اور نمایاں ہے۔ تمام قوموں کی تاریخ کو یکجا کر کے بھی اس میں آپ کی زندگی میں جو اخلاقی عظمت، جاء و جلال، اخلاص، جہاد اور اللہ کی راہ میں دوسروں کو دعوت دینے کا جو عکس ہے اس کا ایک حصہ بھی نہیں ملتا۔ آپ نہایت ہی عقل مند، فصیح، خوشگفتار، مضبوط، بردبار، شریف، قائل اور صاف گوئی شخصیت کے مالک تھے۔ تو جی ہاں فرینڈز، ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، ان کے بارے میں تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ ان کا مکمل نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عزہ تھا۔ انہیں ابو حفص کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا، اور ان کو فاروق یعنی معتبر فیصلہ کرنے والے کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے مکہ میں اسلام کو کھلم کھلا اپنایا اور اللہ کے ذریعے ان کے ذرائع کفر اور ایمان کے درمیان فرق ظاہر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور ان کے دادا نفیل وہ شخص تھے جنہیں قریش قبائل فیصلہ کے لیے منتخب کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آدھی زندگی قبل اسلام معاشرہ جاہلیت میں گزاری اور قریش کے اپنے ہی عنصروں کے طرح پلے پڑے، سوائے اس کے کہ ان پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پڑھنا سیکھا تھا، جن میں سے بہت سے لوگ تھے۔ بہت کم عمری میں اس نے ذمہ داری اٹھائی اور اس کی پرورش بہت سخت تھی، جس میں وہ کسی قسم کے عیش و عشرت یا دولت کے اظہار کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے والد خطاب نے انہیں اپنے اونٹوں کو چرانے پر مجبور کیا۔ ان کے والد کا اس سخت سلوک کا عمر پر منفی اثر ہوا جو اسے ساری زندگی یاد رہا۔ اپنی ابتدائی جوانی سے ہی انہیں کئی قسم کے کھیلوں میں بھی مہارت حاصل تھی، جیسے کہ کشتی اور گھڑ سواری۔ وہ شاعری سے لطف اندوز ہوتے اور بیان کرتے تھے۔ وہ عربوں کے عظیم میلوں جیسے عکاظ، مجتہ اور ذوالمجاز میں شرکت کا خواہش مند تھا، جہاں وہ تجارت میں مشغول ہونے اور عربوں کی تاریخ اور لڑائیوں اور مقابلوں کو جاننے کے موقع سے زیادہ فائدہ اٹھاتے۔ اس کے علاوہ ان کی تجارت اور نفع حاصل کیا، جس کی وجہ سے وہ مکہ کے امیروں میں سے ایک بن گئے۔ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کا سفر کیا۔ اس طرح وہ زمانے جاہلیت میں مکی معاشرے میں ایک نمایاں مقام پر فائز تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نہایت ہی عقل مند، فصیح، خوشگفتار، مضبوط، بردبار، شریف، قائل اور صاف گوئی کے شخصیت کے مالک تھے، جس کی وجہ سے وہ قریش کے سفیر بننے اور دوسرے قبائل کے سامنے ان کے لیے بات کرنے کے اہل تھے۔ وہ پہلے خلیفہ تھے جنہیں ایمان والوں کا شہزادہ نامزد کیا گیا۔ ان کے خلیفہ کے دور میں ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں جن کا اس مختصر سی ویڈیو میں ذکر کرنا مشکل ہے، تاہم ان کی خلافت کے دور میں ان کے کارناموں کا ذکر ہو سکتا ہے۔ ان کے عہد میں اسلام نے ایک عظیم مقام حاصل کیا، کیونکہ اسلامی سلطنت نے پورے عراق، مصر، لیبیا، طرابلس، فارس، خراساں، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیائی اور سجستان پر حکومت کی بے مثال شرح سے توسیع کی۔ یروشلم ان کے دور حکومت میں پوری ساسانی فارسی سلطنت اور 2/3 مشرقی رومی سلطنت کے ساتھ فتح ہوا۔ مختلف سیاسی اور سول انتظامیہ کی ملازمتوں کا تعارف اور نفاذ، جیسے چیف سیکرٹری، ملٹری سیکرٹری، ریونیو کلیکٹر، پولیس چیف، ٹریجری آفیسر اور بہت سی دوسری سرکاری پوسٹس۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ریاست کے افسران کے خلاف شکایت کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی محکمہ قائم کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سخت مخالفت کی
اور یہاں تک کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹل اور ظالم تھا اور مسلمانوں کو ستانے میں بہت نمایاں تھا۔ عمر اسلام سے پہلے کے دور میں رہتے تھے اور اسے اندر سے جانتے تھے۔ وہ اس کی اصل فطرت، اس کے رسم و رواج کو جانتا تھا، اور اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا دفاع کیا۔ چنانچہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، اس نے اس کی خوبصورتی اور اصلیت کو سمجھا اور ہدایت و گمراہی، کفر و ایمان، حق و باطل کے درمیان عظیم فرق کو پہچان لیا اور اپنے مشہور الفاظ کہے۔ اسلام کے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹتے جائیں گے جب اسلام میں ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو یہ نہیں جانتی کہ جہالت کیا ہے۔ امام ابی قصیر کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے 23 ہجری میں اپنے حج کے مناسک سے فارغ ہوئے تو اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں اپنے پاس لے لے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں شہادت عطا فرمائے، جیسا کہ زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں شہادت کی فرمائش کرتا ہوں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔